اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی. یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا، اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے. ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی اب پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جا کے. بھائی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے، جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے. اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل یا مجذوب. تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ، مجذوب یا پاگل. تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا، یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا. تو یہ تو ساری اسباب ہے. تو سر وہ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکار کے دیکھ لیتے اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو. ظاہر اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے. ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی جملہ شرک میں لے جائے. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں. میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی، کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح، پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے. ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے، آپ ضرور پکاریں، مدد کے لیے نہیں، ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں. لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں. المدد نہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، سر وہ مشرک ہو جائے گا. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو. میں نے کئی بار سنا ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شیعہ ذاکر بھی تھے. اب مجھے 2-3 دن پہلے، شیعہ عالم تھے بلکہ ذاکر نہیں تھے، 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے وہ فوت بھی ہو گئے. بہت علمی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو یا علی مدد کہتا ہے آپ اسے کیوں کہتے ہیں؟ وہ شرک کہہ رہا ہے. میں نے کہا اس لیے قرآن میں لکھا ہے. تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایکوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون. بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے، تو گویا الہ ہے وہ. اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے. پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے. اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ آپ یہودی سے بھی مدد لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پر مدد لے سکتے. وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کا ہے، کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو. تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا، المدد یا صبر مشکل کشا. آگے نہیں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا. وہ
کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟ تو ظاہری اسباب میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے، لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں، ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا۔ تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے۔ اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے۔ سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں، نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج، کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے، حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے، اور سورج کو موت بھی نہیں ہے، یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں۔ تو کہیں نا المدد یا سورج، کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے، وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیوں پکارے، ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو، ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ، تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے، شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا۔ یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر ظاہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ حضور کے پاس حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں، آپ کو روضہ شریف پہ لے جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا جڑتی ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل کے سامنے لے کے جائیں گے۔ تو اس میں کافی سارے دھوکے، میں نے 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، جتنے دھوکے دیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اگر وہ جو آپ پتہ ہے پچھلے کچھ کئی سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری، تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والے کو موقع مل گیا، ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے، تو اللہ نے کون سی کرین روک لی، اور اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا۔ وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے، یزید نے جب کعبے پہ چڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس لشکر۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اللہ نے حفاظت۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، کئی صحابہ جو ہے وہ آگ میں جلائے گئے ہیں، رومن امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا، لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں۔ اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں، یہ تو آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جاتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں۔ آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بھی مارتا رہے، اس کو کہ نہیں سر دسو جانا کیڑے مزار تے اسپتال نہیں تو کھڑنا۔ دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ علاج کرواتے ہیں، آپ کو کہانیاں کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کے آؤ ہم بائی پاس کریں گے، کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے ختنہ کر کے بتائے بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے، بلیڈ مارے بغیر، کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا، وہ سب جھوٹ فراڈ، اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے دین بھی ان لوگوں